اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو۔ اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود فاسق ہے۔ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 3، 4، 5 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ کل اسلام کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی شادی شدہ عورت یا مرد نے زناکاری کا ارتکاب کیا تو اس کو سنسار کیا جائے، اور اگر کوئی کنوارا ہو یا کنواری ہو اور اس سے زناکاری کا ارتکاب ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو یہ ایک حکم بیان کیا گیا تھا۔ زناکاری سماج میں، معاشرے میں بہت ہی گھناؤنا عمل ہے، اور ہر مذہب اور ہر مسلک کے نزدیک زناکاری کو معیوب سمجھا گیا ہے۔ کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں زناکاری کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے۔ مغربی ممالک میں آج اس کی بڑی ہی بے حیائی اور عریانیت کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے، وہ لوگ بھی اس کو اچھا عمل نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی زناکار شادی شدہ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، تو اس کو سنسار کیا جائے۔ اور قرآن کے اندر سنسار کرنے کا میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ سنسار کرنے کا مسئلہ قرآن کے اندر بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ 100 کوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا اور یہ کر کے دکھایا کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو کر کے اس قسم کا کوئی عمل کرے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو اس وقت آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 3 نمبر کی آیت جو سورہ نور کی پڑھی گئی ہے، زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے۔ زانی مرد اگر نکاح کرتا ہے تو یا تو وہ زانیہ عورت ہو یا تو مشرک عورت ہو، وہی پسند کرتا۔ سماج اور معاشرے کے اندر اگر اچھے دل و دماغ کا کوئی مالک ہو، اچھی سوچ کا مالک ہو، نیک فطرت کا آدمی ہو، تو وہ اس عمل کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی زانیہ عورت ہو یا مشرکہ عورت ہو اس سے نکاح کیا جائے۔ البتہ زانی مرد اس قسم کے عمل کو پسند کرتا ہے کہ زانیہ سے نکاح کرتا ہے یا وہ مشرکہ سے نکاح کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نیک عورت اس عمل کو پسند نہیں کرتی کہ جس سے میں نکاح کروں وہ مرد زانی ہو یا مشرک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اس عمل کو حرام قرار دیا ہے کہ زانیہ عورت سے نکاح کیا جائے یا مشرکہ عورت سے نکاح کیا جائے، یا کوئی عورت ایسی ہو جو نیک صالح ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو حرام قرار دیا کہ کوئی مرد زانی ہو یا بد فطرت ہو یا مشرک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا حکم بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم بیان کیا۔ تیسرا حکم کیا بیان کیا؟ کہ اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن نیک عورت پر تہمت لگائے، زناکاری کی تہمت لگائے کہ فلاں عورت نے زناکاری کا ارتکاب کیا ہے، تو اس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا لازمی ہے۔
جو کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا اس کو زنا کرتے ہوئے، تو 4 گواہ ہو، اور چاروں گواہ مرد ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، عاقل اور بالغ ہونا چاہیے، یہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ 4 اسلام نے دیکھیے پاک دامنی اور عفت اور عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے کس قدر نگرانی کی ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا کہ فلاں عورت ایسی ہے کہ بدکاری کراتی ہے، تو اس کے لیے 4 گواہوں کا لانا ضروری ہے، اور چاروں گواہوں نے بیک وقت یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ یہ چاروں گواہ بیک وقت مسلمان ہو، مرد ہو، اور چاروں گواہوں نے بیک وقت یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اگر کوئی اس قسم کی گواہی اور شہادت موجود ہو تو پھر جو ہے اس کے ساتھ تو معاملہ کیا جائے گا۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے، 4 گواہ نہ لا سکے تو فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدة وَأَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا اس کی متعین کی ہے کہ پاک دامن عورت پر الزام لگانا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اور وہ 4 گواہوں کو حاضر نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ فرماتے 80 کوڑے اس کو مارے جائیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مردود الشہادت ہو جاتا، اس کی کبھی کوئی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ یہی مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اگر کسی نے اس قسم کا الزام لگایا اور وہ ثابت نہ کر سکا تو پھر اس کی گواہی بھی ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت قرار دی جائے گی، کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس وقت مجھ کو ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ یاد آیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا، کہ ایک پاک دامن عورت پر کسی عورت نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے ساتھ، میں ابھی واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا، تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت کا انتقال ہوا، جب انتقال ہوا تو اس کے نہلانے دھلانے کے لیے عورت آئی، اور ایک عورت نہلانے دھلانے کے درمیان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ زمانے کا واقعہ ہے یہ، اور یہ واقعہ میں نے حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھا ہے کہ پاک دامن عورت پر الزام لگانا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں اس قسم کا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا تو اس کے نہلانے دھلانے کے لیے عورت آئی، تو ایک جو عورت غسال تھی، نہلانے دھلانے کا کام کرتی تھی، نہلاتے نہلاتے اس عورت نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ عورت ایسی تھی، مری ہوئی عورت کی طرف منسوب کر کے کہا کہ یہ عورت ایسی تھی۔ ایسی کا مطلب کیا؟ بدکار تھی، زناکار تھی، اشارہ کر کے اس کی طرف کہا۔ بس یہ کہتے ہی اس کا ہاتھ اس عورت کے جسم سے چپک گیا۔ اب بے انتہا کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے وہ عورت جو ہے، عورت کا ہاتھ چھوٹ جائے، الگ ہو جائے، بے انتہا کوشش کی گئی، لوگوں نے کوششیں کی، لیکن وہ عورت کا ہاتھ اس عورت سے چپک گیا تو نکلنے کو تیار نہیں۔ بہت کوشش کی گئی، علماء سے اس زمانے میں مسئلہ پوچھا گیا تو علماء پریشان ہو گئے۔ وہ جہاد کا واقعہ تھا، مدینے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، ان سے پوچھا گیا کہ اس قسم کا ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک عورت نہلاتے نہلاتے چپک گئی ہے جنازے کے ساتھ، اور وہ ہاتھ اس کا نکل نہیں رہا ہے، تو آپ کو اس مسئلے کا حل بتائیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو وہاں لے کر کے چلو، چنانچہ ان کو لے کر کے وہاں لے جایا گیا۔ اس عورت سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا، تم نے کیا کہا تھا جس کی وجہ سے تمہارا ہاتھ چپک گیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یوں یوں یہ عورت تھی، یعنی بدکار عورت تھی، اور اسی میں میرا ہاتھ چپک گیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اس عورت کو، اس نے ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگائی، الزام لگایا، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ جب 80 کوڑے مارے گئے تو 80 کوڑے پورے ہوتے ہی اس عورت کا ہاتھ اس جنازے سے الگ ہو گیا۔ تو بتایا گیا کہ اس عورت نے پاک دامن عورت پر اس قسم کا الزام لگایا تھا، اس کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلوک کیا۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہوتا رہے کہ کوئی پاک دامن عورت پر الزام لگائے اور اس کا ہاتھ چپک جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔
کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات کو نمودار کر دیتے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. اور پاک دامن عورت پر الزام لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے. پاک دامن عورت پر الزام لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آدمی 4 گواہ نہ لا سکے تو 4 گواہوں کے نہ لانے پر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں اور سماج میں، معاشرے میں اس کو ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت قرار دیا جائے، یعنی اس کی کبھی گواہی قبول نہ کی جائے. اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. لیکن دوسرے امام کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے الا الذین تابوا من بعد ذلک، کہ اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ کرنے سے پھر اس کی شہادت قابل قبول ہوگی. لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس کی شہادت تو قبول نہیں کی جائے گی، البتہ اگر اس نے توبہ کی ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور قیامت کے دن اس سے سوال نہیں ہوگا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے. لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کی یہ سزا برقرار رہے گی کہ ہمیشہ کے لیے وہ مردود الشہادت ہے. لیکن دوسرے امام کہتے ہیں کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس کی شہادت بھی قبول کی جائے. تو بہرکیف 3 مسئلے آپ کے سامنے بیان کیے گئے. کل آیات پڑھی گئی تھی 2، اور آج جو 3 آیات پڑھی گئی ان آیتوں میں 3 مسلک کو میں نے بیان کیا، 3 احکامات کو بیان کیا. سب سے پہلا حکم، عورت اگر ہو تو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا. غیر شادی شدہ اگر ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور دوسرا حکم یہ بیان کیا گیا کہ زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت نکاح نہیں کرتی ہے مگر زانی مرد سے یا مشرک مرد سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایسی عورت سے یا ایسے مرد سے نکاح کرنا. اور تیسرا مسئلہ بیان کیا گیا تہمت کے بارے میں، کہ اگر کسی نے پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائی، الزام لگایا، اور 4 گواہ اگر نہیں لا سکا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت قرار دیا جائے گا. کل جو آیت پڑھی جائے گی، کل تو نہیں پڑھی جائے گی، کل جمعہ ہے، اس کے بعد کی جو آیت بیان کی گئی ہے اس کے اندر ایک نہایت ہی اہم مسئلہ بیان کیا گیا جس کو لعان کہتے ہیں. اس لعان کے بارے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.